نماز سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرا کریم اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما۔ اے اللہ بانیان مجلس، معاونین مجلس کے رزق و مال میں وسعت فرما۔ میرا کریم اللہ میرے بھائی غضنفر عباس آغا کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ آل محمد کے عظمت کے وسیلے سے جتنے میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہیں ان کے دلی نیک مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ جو آمین کہہ رہے میرے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آغا غضنفر عباس صاحب کے والد اور والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرا کریم اللہ محمد و آل محمد کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ جتنے شیعہ سنی بھائی بیمار ہیں ذکر امام حسین کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں ایک روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا کریم اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما، ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام پر قائم اور دائم فرما، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے ذکر شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو کھول کے نعرہ حیدریہ، پھر بھی حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اور آل محمد آپ سب کو سلامت رکھیں۔ جو مرادیں لے کر آئے ہیں ذکر کا صدقہ مولا آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بس میرے بھائی ہیں، بیٹے کی جگہ پہ ہیں آغا غضنفر عباس، اس کا حکم پھر بندہ ٹال نہیں سکتا۔ ویسے تو غزل باس برادری سارے ہی میرے اپنے ہیں، سب سے ہی میرا تعلق ہے۔ مولا ان سب کو سلامت رکھے، مولا ان کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو اس بارگاہ کو آباد کر رہے ہیں میرے اللہ ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما۔ میں چھوٹا سا مداح خان ہوں محمد و آل محمد کا، مجھ سے بڑے بڑے مولا کے ذاکر مداح خان پڑھ گئے ہیں اور میرے بعد پڑھنے والے بھی مولا کے اعلیٰ ترین ذاکر موجود ہیں۔ سور میری ہے نہیں کہ میں سور لگا کے آپ سے داد لوں گا، میں نے پڑھنا ہے قرآن اور معصومین کا فرمان۔ اور جتنے میرے بھائی تشریف فرمائے ہیں شیعہ سنی جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ویسے مہمان ہوں آپ کا، مہمان کا عزت کرنا میزبان کا حق ہے، لیکن جہاں تک کوئی کسی کے دل میں سوال ہو
وہ میرے مہمان ہونے کا حیا نہ کرے، وہ کھڑے ہو کر سوال کرے، اس کے سوال ختم ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد اسی قرآن سے آیت پڑھ کے جواب نہ دو تو پھر مجھے علی نے بلایا کیوں ہے؟ قاری عبدالخالق میرا نام ہے، ارائیں برادری سے تعلق ہے، کچھ عرصہ سے فرقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد میں آیا ہوں۔ جب سے اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں کم و بیش 24-25 ہزار لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھا چکا۔ جہاں بھی عشرہ محرم پڑھتا ہوں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، اس انداز سے تبلیغ کرتا ہوں کہ بندے علی ولی اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کربلا کا جو درس ہے وہ 2 باتوں کا درس ہے، ایک ولایت علی اور دوسرا پردہ۔ 2 ہی احکامات ہیں کربلا کے کہ پردے کا بھی خیال کرنا، ولایت علی کو بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ کسی مولوی کے کہنے پہ ولایت نہ تم نے پڑھنی ہے نہ اس کے کہنے پہ ولایت چھوڑنی ہے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں تمہیں ماں چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، بہن چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، رشتہ داری چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، قبیلہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، علاقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ تو نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں تیرا باپ نہیں آئے گا، علی آئے گا۔ اللہ اللہ سبحان 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 حیدری سبحان آل محمد آپ سے۔ علی ولی اللہ کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کسی ملا کے کہنے پہ آپ نے نہیں پڑھنا، محمد الرسول اللہ کسی مولوی کے کہنے پہ نہیں پڑھنا، علی ولی اللہ کسی مولوی کے کہنے پہ نہیں پڑھنا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نص قرآن ہے، اسی طرح علی ولی اللہ بھی نص قرآن ہے۔ مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو۔ تو گزارش کرنے جا رہا ہوں، فضائل علی کی انتہا ہے، ساری کائنات علی کے فضائل پڑھے، میرے مولا علی کی جوتی کی اڑتی ہوئی گرد و غبار کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، اور جو بھی تعریف کرتا ہے اسے پھل لگ جاتے ہیں۔ جو اس سے مکر جائے فلاں بندہ بھی علی کو نہیں مانتا، فلاں بندہ علی کو چھوڑ کیا ہے، فلاں بندہ علی کا نام لے تو منہ ٹیڑھا کر لیتا ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پوچھا گیا تھا میرے نبی سے یہ رجس کیا ہے، تو کائنات کے نبی نے فرمایا جو اہل بیت سے دور ہے وہی رجس ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدری آئلی آئلی آئلی۔ اس لیے میرے کائنات کے نبی سے پوچھا گیا، بھرے مجمع میں منبر پہ جمعے کے خطبے میں ایک بزرگ صحابی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، عام بندے کی بات نہیں۔ کہاں پوچھا؟ مسجد نبوی میں پوچھا۔ کس دن پوچھا؟ جمعے کے دن پوچھا۔ یا رسول اللہ جب منبر پہ آتے ہیں علی کے فضائل پڑھتے ہیں، جب منبر پہ آتے ہیں توحید کا ذکر ہو تو پہلے علی کے فضائل، رسالت کا ذکر ہو پہلے علی کے فضائل، قرآن کا ذکر ہو پہلے علی کے فضائل، نماز کا ذکر ہو پہلے علی کے فضائل۔ یہ کیا ہے؟ کب ختم ہوں گے علی کے فضائل؟ کائنات کے نبی نے 24 کتابوں میں حدیث موجود ہے، متفقہ علیہ حدیث ہے۔ کائنات کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان فضائل علی بن ابی طالب عند اللہ تعالی۔ نبی نے فرمایا عقل کے اندھو، علی کے جتنے فضائل ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ حیدری علی علی یا ایھا الناس، اور قیامت تک کے لیے لوگوں، ان فضائل علی بن ابی طالب عند اللہ تعالی، جتنے علی کے فضائل ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ حدیث ختم نہیں، آگے فرمائے لقد انزل علی فی القرآن، لوگوں جتنے علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سنی کتب میں بھی ہے کہ کم و بیش 300 آیت قرآن علی کے فضائل میں آئی ہے۔ علی کے فضائل کسی کتاب کے محتاج نہیں ہے، ہر بندہ علی علی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اب تو نیٹ کا دور ہے، جس عالم کو دیکھو، دیوبندی کو دیکھو، بریلوی کو دیکھو، اہل حدیث کو دیکھو، علی علی کر رہے ہیں۔ پہلے انہیں پتا تھا لیکن نیٹ نہیں تھا، دنیا کو پتا نہیں تھا، اب وہ بھی بتا رہے ہیں علی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ علی کے بارے میں خود نبی فرما رہے لقد انزل علی فی القرآن، علی کے جتنے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا فہی اکثر من انوسیہا من مجلس واحد، لوگوں علی کے اتنے فضائل ہیں کہ میں محمد ایک مجلس میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب نبی نہیں کر سکتا تو ملا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فمن انبہ بکم ومن عرف فسقیتم، آخری جملے ہیں حدیث کے، نبی فرماتے ہیں میرے علی کے فضائل جو بھی بیان کرے، مرد کرے، عورت کرے، بڑا کرے، چھوٹا کرے، شیعہ کرے، سنی کرے، وہابی کرے، دیوبندی کرے، تم پر واجب ہے کہ اس فضائل کی تصدیق کرو۔ فسقیتم، چپ ہو جاؤ۔ اگر کوئی عالم فضائل علی پڑھ رہا ہو، کوئی بندہ کھڑے ہو کر دشمن علی پوچھ بھی لے یہ کس کتاب میں لکھے ہیں فضائل جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اسے کتاب نہ دکھانا، سارے ان کے گھر چلے جانا، پتہ کرنا یہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے باہر نکلنے، دروازے میں ایک بندے نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ تو مثل بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ مثل بشر ہیں مگر علی کس کی مثل ہے؟ بہت بڑی حدیث ہے، میرے نبی کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ میرے نبی کے بارے میں قرآن کی آیت سورۃ النجم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ میں قرآن پڑھی جا رہا ہوں؟ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، درس خارج میں نے مدرسوں سے کیا ہے، میں مدرسے کا پڑھا لکھا ہوں، صرف سنی مدرسے میں نہیں شیعہ مدرسے بھی میں نے پڑھایا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں شیعہ سنی فضائل آل محمد اللہ کرے سمجھ جائیں اور ایک ہو جائیں۔ منبر پہ گالی دینے سے داد نہیں ملتی، میں کسی کو گالی دوں، کسی عالم کو، کسی مجتہد کو، کسی فقیہ کو، کسی سنی کو، کسی وہابی کو، تو مجھے داد ملے گی، بلکہ آخر میں بندے لعنت کریں گے یہ کون سا مولوی ہے جو منبر پہ آ کے گالی دے کے چلا گیا ہے۔ یہ مذہب گالی کا نام نہیں، یہ مذہب حسینیت کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، خدا کے لیے ممبر ہے یا علی ممبر امام حسین پہ اختلاف نہ شروع کرو، اتحاد قائم کرو، شیعہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، سنیوں کو بھی تبلیغ کرو وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں، ان کے عقائد اپنے ہیں تم ان کو عقائد اپنے بتاؤ اس انداز سے کہ وہ قائل ہو جائیں۔ اگر انہیں گالی دیں گے وہ کل تو تمہاری مجلس میں نہیں آئیں گے، ان کو بلاؤ، اپنا بناؤ، بتاؤ اہل بیت یہ ہے، اصحاب رسول یہ ہیں، کیا صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان صحابی ہیں، باقی صحابی نہیں ہیں؟ کیا علی صحابی نہیں ہیں؟ یار پریشان ہو کیا میرے مولا علی صحابی نہیں ہے؟ کیا جناب حسن صحابی نہیں ہے؟ کیا جناب حسین صحابی نہیں ہے؟ وہ ماننے کا فرق ہے، جنہیں وہ مانتے مانتے رہیں، بات تو اتنی ہے کہ جنہیں وہ مانتے ہیں وہ نبی کے پاؤں کے نیچے سر رکھ کر نماز پڑھتے تھے، جنہیں ہم مانتے ہیں یہ محمد کی پشت پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اچھا ایک حدیث بڑی پڑھتے ہیں، ہر فرقے کا بندہ پڑھتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت۔ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ میں بھی تو زور لگا رہا ہوں، مجھے بھی گرمی لگنی چاہیے نا۔ اچھا ہاتھ نہ باندھیں کیونکہ کائنات کی افضل ترین عبادت ہے ذکر حسین، اور عبادت میں ہاتھ باندھنا ہی تو حرام ہے۔ ہاتھ کھول کر بیٹھیں، بے شک یوں نہ کریں، کھلے ہوئے ہونے چاہیے سب کے ہاتھ، کیونکہ تسا ہاتھ بدھیں دے وے میں کو نان کا خاندان یاد آوے دے مائی میں بدھیریاں تے میری سمجھ چی علی۔ جب تک بندہ ہاتھ باندھے رکھے اس کی سمجھ میں علی نہیں آتا، ہاتھ کھولو گے تو علی علی کرو گے۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی، نہیں یا علی یا علی،
سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ جتنے بھائی بیٹھے ہیں کیا ایمان سے بتائیں میں جو ادھر سے ادھر آیا ہوں کیوں آیا ہوں؟ خاندان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، گھر چھوڑا اور بہن بھائی چھوڑے، والدین چھوڑے، یہ کیوں چھوڑا ہے؟ کیا نماز کی وجہ سے؟ نماز تو وہاں بھی پڑھتا تھا، یہاں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں تو وہاں بھی 5 ہیں، یہاں بھی 5 ہیں، روزے وہاں بھی رمضان کے 30 ہیں، یہاں بھی 30 ہیں، عبادت تو ایک جیسی ہے، پھر ان کو میں نے چھوڑا کیوں ہے؟ ادھر آیا کیوں ہوں؟ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ادھر علی نہیں ہے، ادھر علی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، حدیث سنی ہے صاحب نے، یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، یہ تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنی کو کتابیں ہوں یا شیعہ کی کتابیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں حدیث نہ ہو، کوئی ایسا مولوی نہیں جو اس حدیث کا انکار کرے، کوئی ایسا مولوی نہیں جو کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ منقطع ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث متواتر حدیث آ رہی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ضربت یعنی کہ جو ضرب لگائی ہے، یہ مثلا ضرب وہاں لگائی جاتے ہے جہاں جہاد ہو، یہ جہاد والی حدیث ہے نا، جہاد والی، تو اس میں لکھا ہے کہ علی کی 1 سیکنڈ کی جو عبادت ہے، ضرب ہے، یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین ہزارے کو کہتے ہیں، ثقلین کچی کو کہتے ہیں، ثقلین لیا کو کہتے ہیں، ثقلین پنجاب کو کہتے ہیں، ثقلین پاکستان کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، ثقلین سے مراد شرق سے غرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین، 7 طبق نیچے، 7 آسمان اوپر، کائنات کی تمام اللہ کی مخلوق کی قیامت تک کے لیے عبادت ایک طرف، علی کی 1 سیکنڈ کی ضرب کی عبادت ایک طرف۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں نہیں نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، حیدری، نہیں 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 نہیں، میں جملہ نہیں سمجھا، میرے علم کی کمی ہے، یہ میرے علم کی کمی ہے۔ آپ تو بڑے عالم بیٹھے ہیں، بڑے عالم ذاکر گھر بیٹھے ہیں، میرا علم کم ہے، میں نہیں سمجھا سکا۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی ضرب 1 لمحے کی، ایسے تلوار ماری، ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں، افضل، کتنی افضل وہ اسے پتا ہے، کتنی افضل یہ اللہ کو پتا ہے کہ ثقلین کی عبادت سے 1 ضرب علی کی کتنی افضل ہے، جو ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا یہ ہے جہاد، میرے مولا علی کا ہے جہاد۔ فروع دین میں جہاد کا نمبر کتنا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، 6واں نمبر ہے جہاد کا۔ کون سا بندے، میں دیکھوں گا کس بندے کا عقیدہ کتنا ہے، بندے بولتے کیسے ہیں، مجھے گھر تک افسوس لگا میرا جملہ سمجھ میں نہ آیا۔ 6واں نمبر ہے جہاد کا، 6 نمبر کی عبادت ثقلین سے افضل ہے، پہلے نمبر کی نماز کیسے ہوگی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اوئے میرے اللہ، اوئے میرے اللہ، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ 6 نمبر کی علی عبادت کرے تو اللہ کہتا ہے ثقلین سے افضل ہے۔ اگر پہلے نمبر کی عبادت نماز پڑھے تو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ وہ ہیں پاک ہستیاں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نماز پڑھے تو انگوٹھی آئے، ولایت ملے، اور اگر یہ ضرب لگائے تو ثقلین سے بڑھ جائے۔ انگوٹھی دے کر نماز میں ولایت مل گئی، ضرب لگائی تو ثقلین سے افضل، اور بندے مقابلہ کرتے ہیں علی کا۔ کوئی بھی بندہ کہے، بورڈ لگے ہیں، پمفلٹ چھپتے ہیں، فلاں فلاں علی بھائی بھائی، علی فلاں فلاں بھائی بھائی، کیونکہ میں کسی گندے بندے کا نام منبر پہ لینا گوارا ہی نہیں کرتا۔ علی کے نام کے ساتھ غیر کسی کا نام لکھ کر کہتے ہیں فلاں علی بھائی بھائی، تو ان پہ تو پرچہ ہونا چاہیے توہین رسالت کا،
سزائے موت ہونی چاہیے۔ خود تو لکھتے ہیں بخاری شریف میں مسجد نبوی تھی، نبی بھائی چارہ بنا رہے تھے انصار اور مہاجرین کا، ابو بکر کو، عمر کا بھائی، عثمان کو، طلحہ کا بھائی، سے بھائی بناتے بناتے سب بھائی بن گئے۔ وہ خود لکھتے ہیں کونے میں بیٹھے تھے مسجد میں علی، اور اونچی آواز سے رونے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی رو رہے ہیں۔ کہا بلاؤ علی کو۔ علی ہے، علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اس قابل مجھے نہیں سمجھا کہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا لیتے؟ کہا کھڑا ہو، مجمع کی طرف منہ کر۔ جب علی نے مجمع کی طرف منہ کیا، 100 لاکھ کا مجمع تھا، میرے مولا نبی فرماتے ہیں علی پورے مجمع پہ نگاہ دوڑا، کوئی تجھ جیسا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، میں چلا جاؤں تب ہے، یہ نہیں ہے، مجھے یہ نعرہ نہیں چاہیے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا حیدری، نعرہ ولایت، ہاتھ بلند کر کے اگر فالج نہ ہو تو نعرہ ولایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آئے علی مجمع کی طرف منہ کر، یہ سنی کتب میں نہ ہو کتے کی موت مارا جاؤں، لڑائی نہیں۔ میرے بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں، انہیں کوئی مولوی نہ سنے تو میرا قصور نہیں ہے، بے شک اپنے مولوی سے جا کر مسجد میں پوچھ لینا جب وہ وضو ہو کر مصلی میں بیٹھا ہو۔ حالانکہ جتنا مولوی مصلی پہ جھوٹ بولتا ہے مسجد میں باہر نہیں بولتا۔ اگر ملا مسجد میں جھوٹ نہ بولتے پوری کائنات علی علی کر رہی ہوتی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں، کسی کمینے کا محتاج نہ رہیں۔ کہا ہے علی دیکھ کوئی ہے تیرے جیسا؟ علی نے نگاہ دوڑائی، کہا یا رسول اللہ کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ کہا پھر دیکھ کوئی مجھ جیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ تجھ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر علی ادھر آ، سر کا ماتھے کا بوسہ لیا، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی اور علی بھائی ہیں تو کوئی نبی جیسا لاؤ جو علی کا بھائی بنے۔ انہوں نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ آپ تو مثل بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن ہے کہ آپ تو مثل بشر ہیں، علی کس کی مثل ہے؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث، ینابیع المودہ اہل سنت کی معتبر ترین عربی کتاب ہے، متن کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن میرے سر پر ہے، حدیث کا ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں پڑھوں گا، اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کروں گا۔ یہ ویڈیو آڈیو ہو رہی ہے، جا کر سنانا، پھر بندوں سے پوچھنا کہ مثل علی کون ہے۔ ینابیع المودہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر تقریباً 120 ہے، پوچھنے والے صحابہ ہیں، بتانے والا نبی ہے، صحابی بھی وہ جس کی 73 فرقوں میں ایک روایت بھی منقطع اور ضعیف نہیں، ساری حدیثیں قوی طاقتور ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جس کا باپ ہے۔ جب سند دیکھتے ہیں جس کا باپ نہ ہو تو حدیث منقطع ہو جاتی ہے، راوی ٹھیک نہیں ہے، ابا ہی ٹھیک کہنا ہے، او بھی کوڑ مریں دے بھی مریں دے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ یہ راوی ہیں، اس میں 19 صحابہ راوی ہیں اور 2 اہل بیت سے مرد راوی ہیں، اور جناب 2 میرے نبی کی بیویاں اس کی روایت کرتی ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی مثل علی بھی ہے؟ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات میں۔ حدیث میں نے لکھی ہے، ینابیع المودہ کتاب میرے گھر میں ابھی نہیں ہے کیونکہ میں نے پوچھی ہے برود سے، وہ 10,000 درہم کی کتاب ہے ینابیع المودہ، متن میں جو حدیث ہے میں نے ڈاؤن لوڈ موبائل پہ کر لی ہے، کتاب بھی موجود ہے، صفحہ بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے تو وہ حدیث عربی میں دکھا بھی سکتا ہوں، وہ حدیث میں اس کو واٹس ایپ کر دوں گا، اپنے مولوی مرضی کے مولوی سے اس کا ترجمہ بھی کروا لینا۔ ایک لفظ کی ہیرا پھیری کروں تو میں ہوں بھی حلالی نہیں، وہی حدیث پڑھوں گا جو میرے نبی نے بیان فرمائی۔ تو فرماتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ تو آپ تو مثل بشر ہیں، حالانکہ قرآن میں اسی آیات میں 4 مقامات پر
اللہ نے نبی کو بشر کہا ہی نہیں، مثل بشر، بشر نہیں کہا، آپ تو مثل بشر ہے، علی کس کی مثل ہے؟ تو نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ما مثلک فی الناس کمثل سورۃ قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اے علی، پوری کائنات میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، پوری کائنات میں کوئی بشر علی تیری مثل نہیں ہے، کوئی بشر تیری مثل نہیں ہے، اگر مثل ہے تو وہ ایسے ہے جیسے قرآن میں قل ہو واللہ احد ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی، آپ ایسے ہیں جیسے قرآن میں سورۃ قل ہو واللہ احد ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ تو عرش کے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو فرش کے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں تاکہ ہم آگے جا کر علی کے نام کی تبلیغ کریں جیسے نبی نے حدیث بیان فرمائی۔ میں بھی اسی طرح پڑھنے جا رہا ہوں۔ آگے نبی نے فرمایا کہ من کرہ مرتن فکانما کرہ ثلثا، بھی کوئی بندہ ایک مرتبہ سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، سمجھو اس نے قرآن کا تیسرا حصہ مکمل کر لیا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ آگے فرمایا من کرہ مرتین فکانما کرہ ثلث القرآن، کہ جس بندے نے 2 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، سمجھو اس نے 2 حصے قرآن کی تلاوت کے مکمل کر لیے، یعنی کہ 20 سپارے کی تلاوت ہو گئی۔ آگے فرمایا وَمَنْ قَرَّ ثُلَثَ مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ الْقُرْآنَ كُلُّهُ، فرمایا جس بندے نے 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کی، سمجھو اس نے پورا قرآن مکمل کر لیا۔ آگے سننا میرے بھائی، کیونکہ علی ہے مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ آگے فرمایا وَمَنْ حَبَّ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَخَذَ ثُلُثَ الایمان، جس بندے نے دل کے ساتھ 1 مرتبہ یا علی کہا، ہائے 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 میرے اللہ، یہ ہاتھ سلامت رہے، میں منبر چھوڑ دوں گا جلدی سے، اگر بندے وہاں بات کرنے نعرہ لگایا کرے نعرہ حیدری۔ جس بندے نے 1 مرتبہ قلب ہی دل کے ساتھ یا علی کہا، اس نے ایمان کا تیسرا حصہ مکمل کر لیا۔ آگے سننا، فرمایا وَمَنْ حَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ أَخَذَ ثُلُثَ الایمان، جس بندے نے دل کے ساتھ بھی زبان کے ساتھ بھی یا علی کہا، اس نے ایمان کے 2 حصے مکمل کر لیے۔ آگے فرمایا وَمَنْ حَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَجَمْعَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، جس بندے نے دل کے ساتھ بھی زبان کے ساتھ بھی ہاتھ بلند کر کے کہا یا علی، اس نے مکمل ایمان کر لیا۔ ہوئے 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 ہوئے، حیدری یا علی یا علی یا علی۔ اگلا جملہ حدیث کا سننا، خدا کی قسم کمال ہے میرے نبی کے الفاظ کی۔ آگے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لو احبک اہل الارض کما یحبک اہل السماء لما عذاب اللہ احد من النار، نبی فرما رہے قسم ہے مجھے اس حق کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔ بندے کھڑے ہو جائیں گے تب بھی داد کم ہے، ہاتھ دیکھوں گا کون ہاتھ ٹھیک ہے، کون سا ہاتھ علی کی ولایت پہ شل ہو گیا ہے۔ والذی بعثنی، واو کے معنی قسم کے ہوتے ہیں، واللہ واو قسمیہ، تلا تا قسمیہ، لما لا قسمیہ، للہ لام قسمیہ، باللہ با قسمیہ۔ اتنا نبی فرما رہے والذی بعثنی، مجھے قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔ اگر پوری کائنات علی سے اس طرح محبت کرتی، بلکہ یوں کہا پوری زمین والے اس طرح محبت کرتے جس طرح آسمان والے علی سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کسی کو جہنم میں داخل نہ کرتا۔ حیدر، ہاتھ کھول کے گواہی دو میرے مولا علی کی، زبان سے بھی دل سے بھی، ہاتھ یوں نہیں، یوں ہونے چاہیے، غدیری ہاتھ۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی، سبحان اللہ۔
اچھا ایک بات مجھے پھر یاد آ گئی، اب پنکھے بھی چل پڑے ہیں، گرمی بھی ختم ہو گئی ہے، مجھے آغا غضنفر صاحب نے کہا کہ زیادہ نہیں پڑھنا، بس مغربین کی اذان ملے آپ نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ ہائے ہائے میں تراویح والا مولوی ہوں، تھکتا شکتا کہانی میں، میری 9 گھنٹے کی نشست بھی ہے درس مسجد میں دیتے ہوئے، تو یہ 40-45 منٹ تھا، وہ ناشتہ ہی کہیں نہیں سادا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ اچھا مجھے ایک بات، آغا صاحبان جتنے بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، سامعین مومن بیٹھے ہیں، شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے۔ جو ذکر حسین میں آ جائے وہ شیعہ سنی کی تفریق ہی نہیں رہتی، وہ سارے علی والے ہوتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں میں نہیں سمجھا سکا خدا کی قسم، جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں۔ ہر بندہ نہیں آ سکتا ذکر حسین میں، خدا کی قسم جس کا ارادہ ہو کہ یہ حق ہے اسے بلاتے ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا مجھے بات یاد ہے کہ نبی پاک کے دور میں 4 ایسے نام ہیں جو میرے نبی کے گھر میں ہیں، پوری کائنات میں کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ بس میرا آخری جملہ ہے، ہو سکتا ہے میں آیت کا ترجمہ ہی نہ کروں، ویسے ممبر چھوڑ دوں، مسائل بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی پڑھیں میں نہ پڑھوں، یہ بھی ہو سکتا ہے 2-4 جملے اگر 1-2 منٹ پڑھ بھی لوں گا تو چلو کوئی بات نہیں ہے، میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا، میں اپنے ٹائم میں چھوڑ دوں گا ممبر انشاءاللہ۔ تو بھی 4 نام ایسے ہیں، کتنے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، 4 نام میرے نبی کے گھر میں بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ایسے ہیں جو اللہ کی کائنات میں کسی کے گھر نہیں ہیں۔ مثلا جعفر، حمزہ، عباس، حیدر، یہ 4 نام ہیں۔ میں نے ریسرچ شروع کی اور 4 نام میں دیکھو اس کے معنی کیا ہے، جب میں نے لغت عربی اٹھائی تو 4 ناموں کا معنی ایک ہے۔ 4 ناموں کا میرے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زبان میں تاثیر فرمائے۔ مجھ سے بڑے پڑھے لکھے بڑے پڑھنے والے موجود ہیں، ان کو سن کے جانا ہے۔ تو بھائی 4 نام ایسے ہیں، میں نے جب لغت عربی اٹھائی تو 4 کے معنی ایک، جعفر کے معنی بھی شیر، حمزہ کے معنی بھی شیر، عباس کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر، سب کے معنی شیر لیکن فطرت اپنی اپنی۔ اللہ اکبر، فطرت سب کی اپنی اپنی ہے۔ مثلا جعفر شیر کہتے ہیں، جعفر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کر جو سانس نکال رہا ہو، لغت عربی میں اس شیر کو جعفر کہتے ہیں۔ جو اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کر شکار کو دیکھ رہا ہو، لغت عربی میں اس شیر کو حمزہ کہتے ہیں۔ اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کر شکار کی طرف دیکھ کر چلائے کہ مجھے اجازت دو میں ان کو فنار کر دوں گا، اس شیر کو عربی میں عباس کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہوئے 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 ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شیر اٹھ کر اپنے شکار پر پلٹ 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 کر حملے کرے، اس شیر کو عربی میں حیدر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حیدری نہیں بھائی، سارے 4 شیر ہیں نا۔ آپ جناب جعفر کا نام لیں تو بندو کو کچھ نہیں ہوتا، چپ۔ آپ جناب حمزہ کا نام لیں کسی کو کچھ نہیں ہوتا، چپ۔ آپ جناب عباس کا نام لیں کسی کو کچھ نہیں ہوتا، چپ۔ حیدر کا نام ہے تو بندے مرنے لگ جاتے ہیں، تڑپنے لگ جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ عربی لغت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے کہ حیدر نے ان کے باپ باپ پر، ان کے چچاؤں پر، ان کے رشتہ داروں پر پلٹ پلٹ کر اتنے حملے کیے ہیں، ابھی تک ان کی اولاد کو درد ہو رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، حیدری حیدر، بول پڑو حیدر، ہاتھ کھول لو،
ہاتھ کھول لو سارے، میں دیکھ رہا ہوں نا سب ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں، ہاتھ نہیں باندھنے، اونچے غدیری ہاتھ، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے، کسی بندے کو ذاکری پسند ہے، کسی بندے کو مسجد پسند ہے، کسی بندے کو گھوڑے پسند ہے، کسی بندے کو بھینسیں پسند ہیں، کسی بندے کو بیٹا پسند ہے، کسی بندے کو بیٹی پسند، ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے۔ جب سب کی پسند میں نے پوچھ لی، پھر میں نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ تیری پسند کیا ہے؟ آواز قدرت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے دین اسلام پسند ہے۔ انشاءاللہ میں دین اسلام کو لے کر چلوں گا، کیونکہ یہ عشرے کا موضوع ہوتا ہے دین اسلام۔ میں بتاؤں گا کہ دین کیا ہے اور دنیا کدھر جا رہی ہے۔ حقیقت دین کی جستجو کرنی ہے، میں نے بھی کی ہے، مجھے دین مل گیا ہے۔ جس راستے پر میں آیا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی۔ جو رونے کو عبادت سمجھ کر ہیں، زیادہ دیر نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میری طرف دیکھنا ہے، خدا جانتا ہے چھوڑ دوں گا۔ اب بیٹھا ہے ایک نصرانی گھر میں اور سویا، نیند آ گئی۔ نیند میں 10 محرم کا دن ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے خواب میں، انہیں کہا اٹھ جلدی کر، کربلا میں جا، جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ مرحبا اجرکم اللہ، میری آقا زادی آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ جملہ سمجھ میں آئے تو ضرور آنسو آئیں گی، قبر کی دیواروں تک روتے جاؤ گا، خدا کی قسم۔ آج کہتے ہیں میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں نے کہا خواب ہے، غلط ہو سکتا ہے، پھر سویا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، بازو پکڑ کر ہلایا، ہلا کر کہا تجھے پتا ہے کہ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ تیرا نبی بات کر رہا ہوں، جلدی اٹھ، قبر جا، کربلا کے میدان میں جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں، جلدی لے لے، کہیں ٹکٹیں ختم نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں اٹھا، بس سمجھا دوڑتا ہوا گیا کربلا کے میدان میں، لاکھوں کی تعداد مارنے والی تھی، ایک غریب مرنے والا تھا۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑا روئیں گے، تھوڑی سی تیاری کریں انشاءاللہ، بڑی آنسو آ جائے گی انشاءاللہ عبادت پوری ہو جائے گی جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، یزیدی فوج کا ایک سپاہی آگے آیا، اس نے مجھے تلوار دی، کہا اسے قتل کر دے، جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے اس کو مارنے سے مجھے جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی، غریب کی طرف چلا، ادھر سے یہ چلا، خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی اماں فضا، وہ دوڑتی خیمے میں گئی، علی کی عالیہ بیٹی سے کہتی ہے عالیہ آج آپ کا بھائی نہیں بچتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے مارنے والے مسلمان تھے، اب مارنے والا نصرانی ہے۔ بی بی نے رو کر کہا جلدی جا، کسی لالچ کی وجہ پہ جا رہا ہوگا، اسے بلا کے لے آ۔ سنا کہ جملہ، بی بی قریب گئی، سلام علیکہ السلام۔ بی بی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اسے مارنے کے لیے۔ کہا جسے تو مارنے جا رہا ہے نا، اس کی بہنیں تجھے بلا رہی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اگلا جملہ میں کیسے پڑھوں گا۔ جب کہا نا اس کی بہنیں تجھے بلا رہی ہیں، سنا کہ جملہ توجہ کرنی ہے، قبر کی دیواروں تک روتے جاؤ گے۔ جب کہا نا اس کی بہنیں تجھے بلا رہی ہیں، روتا ہوا منہ پہ ماتم کیا، تلوار زمین پہ گر پڑی، رو کر کہتے اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ کہتی ہے بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بہویں بھی ساتھ ہیں۔ ازادر یہ پیچھے چلا خیمے کے دروازے پہ، زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی عالیہ بیٹی نے چادر بچھا کر سائلہ بنی۔ کہا بی بیو کسی کے پاس کچھ ہو مجھے دو، میں اس نصرانی کو دوں، میرا بھائی بچ جائے۔ کسی نے ہار اتارے، کسی نے تر اتارے، کسی نے انگوٹھی اتاری، کسی نے کنگل اتارے، گٹھڑی باندھ کر اماں فضا کے حوالے کی، کہا اسے دے، اسے کہے اسے نہ مار، تیرے مارنے سے پہلے مر جائے گا۔ جب اس نے مال دیکھا نا، رو کر کہتا میں نے تو جنت کی ٹکٹ لینی تھی، یہ تو سامان ہے۔ اس نے واپس کر دیا نا، کہا اماں فضا کاغذ قلم دوات لیا، کاغذ قلم دوات سے لکھا
لکھا کہ اگر یہ مال کم ہے تو مدینہ چلا جا، میرا حنفیہ بھائی موجود ہے، اکبر کا صدقہ مانگنا۔ مرحبا اجرکم اللہ، تیری نسل کو کافی ہو جائے گا۔ اس نے رکا واپس کیا۔ اب سنا کہ جملہ اپنی بہن جناب کلثوم سے کہا، بہن کاغذ قلم دوات دینا۔ کاغذ قلم دوات لے کر لکھا، اگر اسے نہ مارے میں تجھے جنت لکھ دیتی ہوں، میں تجھے جنت لکھ دیتی ہوں۔ جب یہ رکا پڑھا نا جنت والا، سینے سے لگا کر منہ پر ماتم کر کے کہتا ہے، تو جو جنت لکھ کر دے رہی ہے جنگلوں میں، تو کوئی مدینے والے علی کی بیٹی زینب ہے؟ مرحبا اجرکم اللہ، کہا اسی کی بیٹی ہوں۔ آزاد اور پھر کچھ نہ مانگا، دوڑتا ہوا گیا اس غریب کے پاس۔ سلام، آگے سے جواب ہے، علیکہ السلام یا قیس۔ قیس کا نام آنا تھا، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے، تو مجھے کیسے پہچانتا ہے کہ میرا نام قیس ہے؟ مولا نے کہا، کیا مباہلہ یاد ہے؟ کہا مولا ہے۔ کون تھا؟ کہا مسلمانوں کا نبی تھا، ایک اس کی بیٹی پردے میں لپٹی ہوئی تھی، ایک اس کا داماد تھا جس کا نام علی شیر خدا تھا۔ کہا اور بھی کوئی تھا؟ کہتا ہے ایک شہزادہ نبی کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا جس کا نام حسن مجتبیٰ تھا۔ کہتا ہے کوئی اور بھی تھا؟ کہتا ہے ہاں، ایک اور پانچویں شخصیت تھی جو بالکل بچہ تھا، رحل رسالت میں تھا، وہ بھی مباہلے میں تھا۔ کہتا اس کا نام کہتا حسین ابن علی تھا۔ اس نے چہرے سے بال ہٹائے، کہا پہچان، مباہلے والا حسین میں ہوں۔ عزادارو یہ کہنا تھا، رو کر کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجئے، میں شہید ہونے جاتا ہوں، ختم کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ دوڑتا ہوا 7 مرتبہ گیا، 7 مرتبہ آیا، کافی کو واصل جہنم کیا۔ کہتا مولا تیری بابے کی ولایت کا واسطہ ہے، میں اب لڑ نہیں سکتا، پیاس نے تنگ کر رکھا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں شہید ہو جاؤں۔ اجازت ملی، یہ چلا گیا۔ ابھی جا رہا تھا، زخمی پیشانی قبضہ تلوار سے میرے مولا نے اٹھائی، سر سے امامہ اتار کر خیموں کی طرف اشارہ کیا، اشارے کا کرنا تھا۔ قیس واپس دوڑتا ہوا آیا، کہتے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، زخمی پیشانی قبضہ تلوار سے اتار کر یا امامہ اتار کر اشارہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے مولا رو کر فرماتے ہیں، او قیس جب تو لڑنے جاتے ہیں، اس کے سکینہ میری بیٹی 4 سال کی خیمے میں قرآن سر پر رکھتی ہے، میرے اللہ ہمارا آخری مہمان ہے، یہ مارا گیا، بابا نہیں بچے گا، ہائے پردہ، ہائے ردا، اللہ لعنت اللہ علی القبر۔